فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال کے جگر میں عشق کے سوز و گداز کا وہ دردناک منظر تاریخ کبھی نہ بھلا سکے گی جب جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری دنیا سے پردہ فرما لیا تو حضرت بلال کے شوق کی دنیا اجڑ گئی، ہمیشہ کے لیے زندگی کی امنگوں کا خاتمہ ہو گیا۔ دیوانہ وار مدینے کی گلیوں میں راستہ چلنے والوں سے اپنے محبوب کا پتہ پوچھتے پھرتے، عہد رسالت کے گزرے ہوئے دن یاد آ جاتے تو آنکھوں سے خون حسرت ٹپکنے لگتا۔ کبھی کبھی ان کی رقت انگیز آہو فغاں سے اہل مدینہ کے دل دہل جاتے۔ بالآخر ہجر و فراق کا صدمہ برداشت سے باہر ہو گیا۔ ایک دن سوگوار اٹھے اور ملک شام کی طرف چلے گئے اور حلب میں سکونت اختیار کر لی۔ ایک دن ذرا سی آنکھ لگ گئی تھی کہ قسمت بیدار نے انہیں آواز دی، پلٹ کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک سے سارا گھر روشن تھا، چہرہ انور سے تجلیات کی کرن پھوٹ رہی تھی۔ ارشاد فرمایا، بلال تم ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، کیا تمہارے دل میں کبھی ہماری ملاقات کا شوق پیدا نہیں ہوتا؟ خواب سے اٹھے تو ان پر ایک عجیب رقت انگیز کیفیت طاری تھی، آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھیں، زبان پر لبیک یا سیدی کا نعرہ تھا۔ اسی وقت تیاری کی اور مدینے کی طرف چل پڑے۔ جذبہ شوق کی بے چینی میں رات دن چلتے رہے۔ مدینہ جب قریب آ گیا تو دل کا حال قابو سے باہر ہو گیا۔ پہاڑوں، صحراؤں اور وادیوں سے پیچھے دور کی بہت سی یادیں وابستہ تھیں، ایک ایک کر کے حافظے میں تازہ ہونے لگیں۔ چند قدم اور کچھ آگے بڑھے تو سامنے مدینہ چمک رہا تھا۔ اچانک سیلاب کا بند ٹوٹ گیا، شدت غم سے کلیجہ پھٹنے لگا، بے ساختہ منہ سے ایک چیخ نکلی اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ کچھ دیر کے بعد سکون ہوا تو اٹھے، دیوانہ وار زار و قطار روتے ہوئے مدینے میں داخل ہوئے۔ انہیں دیکھتے ہی اہل مدینہ میں ایک شور ماتم بلند ہوا، چاروں طرف سے جانثاروں کی بھیڑ لگ گئی۔ پھر وہ منظر ناقابل بیان ہے جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضر ہوئے۔ روتے روتے ہچکیاں بن گئیں، غم سے سینہ دہکنے لگا۔ تربت انور کے سامنے پہنچتے ہی صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا، چیخ مار کر زمین پر گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ اسی عالم میں لوگ انہیں اٹھا کر لے گئے۔ کافی دیر کے بعد ہوش آیا تو کئی دن یا محمد کا نعرہ بلند کرتے رہے۔ جب تک مدینے میں رہے عشق و محبت کی دنیا زیر و زبر ہوتی رہی۔ ایک دن لوگوں نے اذان کے لیے ضد کی تو آنکھیں آنسوؤں سے ایک بار پھر بھر گئیں۔ فرمایا، وہ زمانہ پلٹا لاؤ جب میرے سرکار مسجد میں تشریف رکھتے تھے اور میں شہادت کی انگلیوں سے ان کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ جواب سن کر جب لوگ مایوس ہو گئے تو شہزادہ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکار میں حاضر ہوئے۔ لوگوں کو یقین تھا کہ شہزادہ رسول کی بات حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کبھی نہیں ٹالیں گے۔ بالآخر سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے اصرار پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آذان دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ جس وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ اکبر کہا تو سارے مدینے میں ایک کوہرام مچ گیا، لوگوں کے دل ہل گئے، آہو فغاں سے ہر گھر میں قیامت کا منظر برپا ہو گیا۔ پردہ نشین خواتین جذبہ بے خودی میں گھروں سے باہر نکل آئیں۔ چھوٹے بچے اپنے والدین سے پوچھنے لگے کہ حضرت بلال تو آ گئے، ہمارے آقا کب تک تشریف لائیں گے؟ آذان دیتے ہوئے حضرت بلال جب کلمہ شہادت پر پہنچے تو حالت غیر ہو گئی۔ حسب عادت انگلیوں کا اشارہ کرنے کے لیے نگاہ صحن مسجد کی طرف اٹھ گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ پہلی آذان تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سامنے نہیں تھا۔ ایک عاشق دلگیر اس دردناک حالت
رسالت کی تاب نہ لا سکا۔ فضا میں ایک چیخ بلند ہوئی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ پھر مدینے میں ایک شور محشر بپا ہو گیا۔ پھر عشق کی دبی ہوئی چنگاری جاگ اٹھی۔ پھر غم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غم سینوں میں تازہ ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد بہت دنوں تک اہل مدینہ کی پلکیں بھیگی رہیں۔ حضرت بلال جب تک مدینے میں رہے دل کا زخم رستا رہا۔ غم فراق نہ ضبط ہو سکا تو کچھ دنوں کے بعد پھر ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ کتنی رقت انگیز کہانی ہے ایک حبشی غلام کی، جس کے تن کی سیاہی غلاف کعبہ میں جذب ہو گئی اور جس کے دل کا نور عرش کی قندیل نے ادھار لے لیا، جو اپنے نسب کے اعتبار سے غلام تھے لیکن ملت اسلام کے آقا کہلوائے۔ اے خوشا نصیب کہ عشق رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان نے ایک مٹھی بھر مٹی کو کائنات کے دل کی دھڑکن بنا دیا۔ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو حوصلہ افزائی کے لیے ایک لائک تو ضرور کیجیے گا، اور اگر اسی طرح کی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو دائیں جانب سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر دیں اور آل نوٹیفیکیشنز کو آن کر دیں۔ آپ کی اتنی سی کاوش سے ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ کو ہر مرتبہ ملتی رہے گی۔ اور جاتے جاتے کمنٹس کے اندر اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔